ہمارے اراکین میں سے ایک رکن ناہیدہ سے ملیے۔ ناہیدہ نارتھ لندن میں اپنے شوہر، 2 بیٹوں اور ایک بیٹی صبا کے ساتھ رہتی ہیں۔ صبا کی عمر 11 سال ہے اور اس کے دونوں کان مکمل طور پر سماعت سے محروم ہیں۔ 2012 میں صبا نے گھر سے دور مشن ایڈونچر نام کے سماعت سے محروم نوجوان لوگوں کے لیے مخصوص ہماری رہائشی تقریبات میں 4 دن تک حصہ لیا۔ اس تقریب میں صبا کو حصہ لینے کا موقع دینے کا فیصلہ کرنا ناہیدہ اور ان کے شوہر کے لیے کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے صبا نے گھر سے دور کبھی کہیں اور رات نہیں گزاری تھی۔ ناہیدہ نے ہمیں بتایا کہ پہلی بار جب انہوں نے صبا کو اس تقریب میں حصہ لینے کے متعلق سوچا تو اس وقت ان کی کیا فیلنگز تھیں۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ اس سے گھر سے دور جانا تھا، راتوں کو وہاں ٹھہرنا تھا، لہٰذا ہمیں اس وجہ سے تھوڑی تشویش ہو رہی تھی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ برٹش سائن لینگویج استعمال کرتی ہے اور پہلی بار ہم سے اور اپنے خاندان سے دور جا رہی تھی۔ دوسرا اس وجہ سے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کا گھر سے باہر رات گزارنا ایک نئی بات تھی۔ بہرحال ہماری اسٹاف ممبر بیتھ کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد صبا کو اس تقریب میں بھیجنے کے حوالے سے ناہیدہ کی کچھ حوصلہ افزائی ہوئی۔ تو انہوں نے ہمیں اپنا فون نمبر اور ای میل ایڈریس دیا اور کہا کہ اگر ہمیں کوئی بھی تشویش ہو تو ہم بلا جھجک ان سے پوچھ سکتے ہیں یا انہیں بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم نے انہیں بتایا کہ صبا صرف حلال کھانا کھاتی ہے اور کھانا کھاتے وقت بہت نخرے کرتی ہے تو بیتھ نے ہماری بہت حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم انہیں ایک فہرست بھیج دیں جس میں لکھا ہو کہ وہ کیا کچھ کھا سکتی ہے اور کیا نہیں، تو وہ یہ بات یقینی بنائیں گے کہ تقریب کے دوران اس پر عمل ہو۔ ہم نے اس سلسلے میں کھانا تیار کرنے والوں سے بات کی اور انہوں نے حلال کھانا مہیا کیا، اور پھر ہمارا اسٹاف اور والنٹیئرز ایسے تمام بچوں پر دھیان دیتے ہیں جو کوئی خصوصی کھانا استعمال کرتے ہوں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ انہیں کھانے کے لیے صحیح خوراک مل رہی ہے۔ میرے شوہر کو خاص کر سونے کے انتظام کے حوالے سے فکر تھی کہ لڑکے اور لڑکیاں ان کے لیے ایک ساتھ کیسے اہتمام کیا جائے گا، لہٰذا بیتھ نے ان کے ساتھ بات چیت کی جس سے ہمیں کافی مدد ہوئی۔ ہم ہمیشہ یقینی بناتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے الگ الگ رہیں۔ یہ رہائش پر منحصر ہے۔ اس موقع پر ہم ایک لاج میں تھے جس کے 2 مختلف حصوں میں بیڈ رومز کا انتظام تھا، ایک حصہ لڑکوں کے لیے مخصوص تو دوسرا لڑکیوں کے لیے، تاکہ دونوں اطراف سے ان لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی رابطہ نہ ہو پائے۔ جب ہم اس تقریب کے لیے پہنچے تو ہم ٹائم پر پہنچ تو گئے، لیکن ہمیں اپنی بیٹی کو وہاں چھوڑ کر وہاں سے فوری طور پر بھاگنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی بات تھی کہ ہم وہاں پر تقریباً 1 گھنٹے تک آرام سے ٹھہرے اور ہم نے وہاں ہونے والی پہلی سرگرمی کی ایک طرح سے جاسوسی بھی کی۔ ہم نے اسٹاف کو بچوں کے ساتھ عملی طور پر کام کرتے ہوئے دیکھا اور ہر کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ کھلتے ملتے دیکھ کر ہم لوگ مطمئن واپس لوٹے کہ ہماری بیٹی وہاں پر خیریت سے تھی اور خوب لطف اٹھا رہی تھی اور عملے کے افراد کو معلوم تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ صبا کا کمرہ دیکھنے سے ہمیں بہت مدد ملی۔ وہ 3 اور لڑکیوں کے ساتھ اس کمرے میں سونے والی تھی، لہٰذا ان لڑکیوں سے مل کر ان کا کمرہ تیار کرنے میں ان کی مدد کر کے اور یہ جان کے کہ ہم اپنی بیٹی کو کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک تصویر بن گئی۔ ہم نے اپنی بیٹی کو کیسے اور کہاں چھوڑا ہے، اس سے ہم بہت حد تک مطمئن تھے۔ اس وجہ سے جب ہم وہاں سے گئے تو صبا ذرا بھی پریشان نہیں تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ وہاں آرام سے رہے گی۔ ہم والدین کو ایک موبائل نمبر دیتے ہیں تاکہ اگر وہ ہمیں فون کرنا چاہیں تو وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کا بچہ کس حال میں ہے۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ ناہیدہ نے ہمیں فون کیا یا نہیں۔ عموماً پروجیکٹ لیڈر کے پاس یہ فون ہوتا ہے، لہٰذا والدین میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمیں اکثر والدین کی طرف سے فون کال آتی رہتی ہے اور ہمیں ان کے ساتھ بات کر کے خوشی ہوتی ہے۔ ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کا بچہ خیریت سے ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے ذہن میں کوئی بھی سوال یا تشویش ہو تو ہم ان کے گھر فون کر کے ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ اگر ان کا بچہ اپنے گھر فون کرنا چاہے تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، بچے اپنے فون ساتھ لا سکتے ہیں، ہم ان کے فون سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اگر وہ گھر فون یا ٹیکسٹ کرنا چاہیں تو انہیں فون واپس کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو صرف یہی جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کی بیٹی محفوظ ہے، خوش ہے اور وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا جو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ رابطہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ میرا خیال ہے دوسرے بچوں کے پاس فون تھے جن کے ذریعے وہ ٹیکسٹ کر رہے تھے۔ کبھی کبھی والدین کو تشویش ہوتی ہے کہ اگر وہ دن کے وقت نماز پڑھنا چاہیں تو شاید انہیں وہاں نماز کی جگہ نہ ملے۔
اس کے لیے ہم ایک خاموش کمرے کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور اگر بچہ نماز پڑھنا چاہیں تو ہم انہیں نماز کے اوقات کی یاد بھی دلاتے ہیں۔ بچوں کے لیے تمام تر حفاظتی انتظامات اپنی جگہ پر موجود ہیں اور ہر چیز ترتیب کے مطابق ہے۔ عملے کی تعداد بچوں کی تعداد کے حساب سے بالکل صحیح ہے۔ میں اس بات سے بہت خوش ہوں، اور چونکہ میری بیٹی بات چیت کے لیے برٹش سائن لینگویج استعمال کرتی ہے، وہاں پر ہمیشہ سائن استعمال کرنے والے مرد اور عورت دونوں موجود ہیں۔ میں اس بات سے بہت پراطمینان ہوں۔ تو یہ ایک طرح کا مشن ایڈونچر تھا، لہٰذا ہم نے کئی طرح کی باہر کی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا، جیسے اونچائی پر چڑھنا، لکڑی کا بیڑا بنانا، ناؤ چلانا۔ انہوں نے ہمارے گروپ کے ساتھ کئی طرح کے کھیلوں میں حصہ بھی لیا، جیسے راؤنڈرز کا کھیل۔ ایکسٹرا ٹائم میں ہم نے کئی طرح کی آرٹس اور کرافٹس کی چیزیں بنائیں، لیکن ہم نے زیادہ تر باہر کی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب ہم اسے لینے کے لیے گئے تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ تو جیسے چمک رہا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کے ہم بہت خوش ہوئے۔ ہم نے عملے کے لوگوں کو فوراً ہی ایک ٹیکسٹ بھیجا اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہماری بیٹی کا وقت اتنا خوشگوار بنایا۔ اس نے بتایا کہ اس نے تمام سرگرمیوں میں خوب مزے لیے۔ وہ اسٹاف کے کچھ لوگوں سے خاص طور پر متاثر ہوئی اور وہ لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے۔ وہ بہت پر اعتماد ہو کر واپس لوٹی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ حاصل کر کے واپس آئی ہو۔ میرے خیال میں اسے بہت فائدہ ہوا، نہ صرف دوسرے لوگوں سے مل کر بلکہ اس نے اپنی دیکھ بھال کرنا بھی سیکھا، جس کے نتیجے میں اب وہ بہت پر اعتماد ہو گئی ہے کہ اسے ہر وقت امی یا ابو کی ضرورت نہیں۔ ضرورت پڑنے پر وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے۔ اسے اپنے لیے اچھے برے کی تمیز آ گئی ہے۔ چونکہ ہم وہاں پر موجود نہیں تھے، اس لیے اس نے بڑوں سے اور بچوں سے ہماری مدد کے بغیر بات چیت کرنا سیکھی۔ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ اسے ہر طرف سے فائدہ ہوا۔ اگر والدین کو واقعی تشویش ہو یا بچوں کو گھر سے دور رات بھر رہنے میں پریشانی ہو تو ہم ان کے لیے صبح روز آنے کا اہتمام کر سکتے ہیں، تاکہ وہ صبح صبح ہمارے پاس آئیں اور شام کو سونے کے وقت گھر واپس جائیں۔ کچھ والدین کو یہ بہتر لگتا ہے اگر وہ اپنے بچوں کو گھر سے دور رات رہنے کے لیے نہ بھیجنا چاہیں۔ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے پاس آ کر ٹھہریں تاکہ وہ ہماری تقریب کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ میں تو دوسرے والدین سے یقیناً یہی کہوں گی کہ مثلاً اگر وہ اپنے بچے کو کسی رہائشی تقریبات پر بھیجنے کا سوچ رہے ہیں اور اگر ان کا بچہ واقعی جانا چاہتا ہے تو اسے محض نہ نہیں کہیں۔ انہیں یقیناً NDCS کے اسٹاف سے ملاقات کرنی چاہیے جو اس تقریب کا اہتمام کر رہے ہوں، کیونکہ وہ لوگ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ان کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ دوسرے والدین کے بھی آپ ہی کی طرح سوالات تھے۔ میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ ان سے بات کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں وہ لوگ آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں اور یوں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم بنیادی طور پر آپ کی مدد کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ تعداد میں بچے ہماری ان تقریبات سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ راستے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی ہوں، لہٰذا ہم پوری طرح سے تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری تقریبات تک پہنچنے میں اگر کوئی رکاوٹیں آپ کو درپیش ہوں تو ہم انہیں بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا برائے مہربانی آئیں اور ہم سے پوچھیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہم آپ کی مدد کر پائیں گے۔ ہماری تمام تقریبات بالکل فری ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ چیک کریں www.ndcs.org.uk/events، یا پھر ہماری مفت فون لائن کو فون کریں 0808-800-8880۔ اگر آپ انگلش کے علاوہ کسی اور زبان میں بات کرنا چاہیں تو آپ اس زبان کا نام اور اپنا فون نمبر ہمیں انگلش میں بتائیں۔ ہم کچھ ہی منٹوں میں آپ کو ایک ترجمان کی مدد سے فون کریں گے۔